اب دیکھیے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مسجد میں اپنی مسجد میں آ رہے ہیں، اپنے نالین شریف اتارتے ہیں، اپنی چپلیں اتارتے ہیں اور خلاف معمول ایک کام کرتے ہیں، چپل اتار کر ہوا میں پھینک دی اور ایسے پھینکی کہ کسی کو مارنے کا انداز ہو۔ اللہ اکبر، اللہ، بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا، مریدین دیکھ رہے ہیں، حیران ہیں کہ پیر صاحب نے آج یہ کیا معاملہ کیا ہے۔ لیکن خیر بات گزر گئی، ایک ماہ گزرتا ہے، پورا ایک مہینہ گزر جاتا ہے، ایک قافلہ آتا ہے اور وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہی چپل ان تک اس قافلے کا سردار اپنے سر پر رکھ کر لا رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ مریدین پوچھتے ہیں کہ یہ چپل تو غوث اعظم نے ایک ماہ پہلے پھینکی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم راستے میں تھے، ہم نے دیکھا کہ ڈاکو آ گئے ہیں، وہ ہم پر حملہ آور ہوئے اور ہمارے قافلے کو لوٹنے لگے، تو ہمارے قافلے میں سے کسی ایک شخص نے پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، غوث اعظم ہماری مدد فرمائیے۔ بس اسی وقت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ نالین ہم تک پہنچی اور عاشقوں کو چھوڑ کر ڈاکوؤں کو مارا کرتی تھی، اس نے ڈاکوؤں کو مار مار کے وہاں سے بھگا دیا اور ہم بچ گئے۔ ہمارا قصد کیونکہ غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے کا تھا، تو ہم نے سوچا کہ یہ نالین بھی وہیں لے جائیں اور انہیں سے جا کر پوچھ لیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار کے مریدوں نے یہ بتایا کہ یہ وہی نالین ہے جو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1 سال قبل آپ لوگوں کی طرف روانہ فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن یہاں پہ تو خود میں کسی کی کیا بات ہے، ہم سے بڑا بریلوی کون رہا ہے؟ کیوں جی؟ صحیح۔ میں 2002 میں عمرے پہ گیا ہوں، میں 15 دن رہا ہوں، میں نے ایک نماز کسی سعودیہ کے امام کے پیچھے نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے جی اس میں پریشانی لی کون سی بات ہے؟ جب ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ٹھیک ہے، اب آپ کو لاکھ کوئی کہانیاں کرائے، نہیں 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 ایسا نہیں ہے، نا جناب، ان لوگوں نے تو بریلوی علماء جو ہیں انڈیا کے، انہوں نے تو یہاں تک فتویٰ دیا جب تک سعودی حکومت ہے حج بھی موقوف ہو چکا ہے، کیونکہ آپ حج کرنے جائیں گے تو اس کی اکانومی کا فائدہ نجدیوں کو ہوگا، اس لیے حج بھی اب موقوف ہے جب تک۔ تو سر اس کی میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں، آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے پورے شہر ختم کر دیتے تھے، ان بزرگوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ میں کسی بزرگ کو نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر بزرگ ہوں اور میں کسی ایسے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جس کا امام نجدی گستاخ رسول اور واجب القتل اور جو کچھ یہ وہ کہتے ہیں، تو میری بزرگی پہ لعنت ہے کہ میں ایک نگاہ مار کے انہوں کی حکومت نہیں ختم کر رہا۔ صحیح۔ میری بزرگی پر لعنت ہے کہ میری بزرگی ہے اور یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہے، میں ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا۔ صحیح بات۔ تو 1.5 ارب مسلمان مل کے یوٹیوب سے گستاخانہ فلمیں نہیں ڈیلیٹ کرا سکے، تو 1.5 بزرگ بھی نہیں 1.5 ارب وچ۔ اچھا اس کا بھی وہ جواب دیں گے، وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی حکم ربی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں وہ۔ اچھا اللہ کی یہ رضا ہے کہ گستاخیاں ہو؟ نہ، پرانیاں گلاں پرانے بانے، ہن پائی جیننگ دا دور ہے، ادی انجینئرنگ میں کراں گا۔ آپ لوگ تو پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں جی امام مالک کا قول ہے کہ جی اگر کوئی گستاخ زندہ ہے تو پوری امت کو ہی مر جانا چاہیے، تو پھر یہی قول اپنے ان بزرگوں پہ بھی لگائیں نا۔ آپ کہتے ہیں دنیا کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی، تو آپ ذرا جرت کر کے یہ بات بھی کریں کہ ایسے غوثوں اور کتبوں اور ابدالوں کو مر جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے اوپر حضور کی ویڈیوز موجود ہیں گستاخانہ اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا پا رہے، ان کی بزرگی کو مر جانا چاہیے، کہیں نا۔ ادھر تو پوری قوم کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر وہ سب نے دیکھا ہے، تو کدھر کی بزرگی؟ اور سر کہانیاں نے ہوں تو دسا آپ میڈیا کا دور ہے، کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا، بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں۔ یہ سب کہانیاں تھیں، کہانیاں پکڑی جاتی ہیں اور اللہ کے فضل سے۔ اچھا یہ آپ اکثر کئی بزرگوں کے بارے میں، جناب ایک بندہ آیا وہ کہتے ہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے ایک بزرگ کے پاس، اور وہ بزرگ بے شمار ہیں جن کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جی نماز میرے پیچھے پڑھی، اس نے نماز پڑھی تو سجے پاسے سلام پھیریا تو سارے ہی حافظ ہو گئے، کھبے پاسے پھیریا تو سارے ہی ناظرہ ہو گئے، یعنی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ بن گئے، بائیں والے ناظرہ ہو گئے۔ اچھا جی ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ جو کرتے تھے ان سے خود کہیں یہ تجوید کے ساتھ ذرا نماز سنا دیں۔ ترجمہ نہیں سننا ہوتا، سب کو پتہ ہے آنی کوئی نہیں، ترجمہ نہیں، تجوید کے ساتھ صرف نماز سنا دیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تجوید کے ساتھ۔ قاری بٹھائیں گے دوسرے فرقے کا
ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ कहलाता है मिट्टी पा जाएगा ना, और फिर ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ अत्तहियात भी नहीं पूरी सुना सकते, सूरह फातिहा नहीं पूरी सुना सकते, जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो आज भी है ना, सज्जे पास इस्लाम फेर है सारे हाफिज। यार नबी इस्लाम के पास साहबे सूफा पूरा पूरा दिन पढ़ते थे, आपने तो सलाम फेर के सारे हाफिज और नाजरा नहीं बनाया है। सही बात, ठीक बात। नबी इस्लाम को पीछे छड़ गए। वो जी हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के बारे में मशहूर किया हुआ है, बुस्तामी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ नहीं, हम तो नबी इस्लाम के गुलाम हैं। कहते नहीं बायज़ीद बुस्तामी जो है ना, जब कभी गली से गुजरते थे निकाब रखते थे चेहरे का, अच्छा, क्योंकि जो बंदा देखता सी कलमा पढ़ लेंदा सी। अंदाजा करें चेहरे की नूरानियत तो निकाब, इसका मतलब वो चाहते नहीं सन तुसी कलमा पढ़ो, उसका तो ये मतलब निकल रहा है। इंजीनियरिंग होगी सर, इंजीनियरिंग होगी। दूसरी बात, बायज़ीद बुस्तामी क्या खुदा के रिप्रेजेंटेटिव थे दुनिया पे? अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव दुनिया में कौन? पैगंबर। नबी इस्लाम को तो ये कहा जा रहा है अपने आप को आप हलाक कर लोगे इस गम से कि लोग ईमान नहीं ला रहे, ठीक है, आपका तो काम सिर्फ दावत देना है, जिसकी मर्जी कबूल करे ना करे। जो नबी गम से हलाक हो रहा है अपने आप को, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़िल हदीसी असफा, सूरह अल-कहफ के शुरू में आता है। वो नबी इस्लाम, उनको उनका कोई एक सहाबी भी बायज़ीद नहीं बन सका, वो खुद भी नहीं बन सके, वो है ही था, कहानियां है सर। सही बात। दुनिया बकदर एफर्ट अल्लाह ने रखी है, निगाह मार के कुछ भी नहीं होना। निगाह मार के होता तो सबसे पहले अबू लहब को हुजूर कलमा पढ़ाते, हुजूर का चचा था, सबसे बड़ी हर्डल बना हुआ था। निगाह क्या मानी, तब्बत यदा अबी लहब, वो तब नाज़िल हो गई है, बिल्कुल सही, क़यामत तक पढ़ी जा रही है, टूट जान तेरे हाथ, बिल्कुल। बदुआएं। इस तरह नहीं होना मेरे भाई, दुनिया बकदर एफर्ट है।